کہ آپ تشریف لائیں اور کلمہ طیبہ کی جامع معنی جو ہے وضاحت فرمائیں۔ بڑی محبت سے استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک صدی پہلے اقبال نے کہا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ آج اقبال کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی اور وہ اپنے مزار انور کے اندر یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک صدی پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں کہاں سے آئیں گی۔ آج الحمدللہ جامعہ اشرفیہ، مظفریہ، قادریہ، رضویہ یہ اعزاز رکھتا ہے کہ الحمدللہ کلمہ طیبہ کی، کلمہ توحید کی، لا الہ الا اللہ کی صدائیں انشاءاللہ یہاں سے اٹھ رہی ہیں اور اٹھتی رہیں گی، اور وہ وقت قریب ہے کہ پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ لا الہ کا جھنڈا جو ہے وہ بلند ہوگا۔ علامہ صغیر صاحب اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لواهب العطية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه ذوي النفوس الزكية، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وآظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور، دستگیر جہاں غم گسار زماں، حامی بے کساں قائد المرسلین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، حضور جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ عبد الستار سعیدی صاحب مد ذلہ العالی اور استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا دلاور حسین صاحب مد ذلہ العالی اور استاذ المکرم حضرت علامہ مولانا عبد العزیز صاحب مد ذلہ العالی اور دیگر اساتذہ کرام و سامعین ذوی الاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا مرتبہ شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس نورانی روحانی محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مجلس کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سامعین ذوی الاحتشام، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ کلمہ طیبہ کی ترکیب ہوئی
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے جامعہ اشرفیہ مظفریہ قادریہ رضویہ کو اپنے فضل سے یہ توفیق بخشی کہ جو مسئلہ کئی صدیوں سے پسے پردہ تھا، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جامعہ حاضہ نے وہ پردہ ہٹایا اور کلمہ طیبہ کی شافی ترکیب کی۔ اب ہم اللہ کے فضل اور اس کی توفیق پر اعتماد کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح کلمہ طیبہ کے ظاہری الفاظ کی ترکیب جس طرح جامعہ حاضہ نے کی، اس طرح اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے کی سعادت بھی اسی جامعہ کو عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، صوفیہ کرام اور بزرگان دین نے کلمہ طیبہ کے مفہوم و معنی کو اپنے عمل سے واضح کیا اور کلمہ پاک کے فوائد و ثمرات کے مزے اٹھائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت شیخ مجدد الافسانی اور حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بے شمار بزرگ، بے شمار اولیاء کرام جنہوں نے کلمہ طیبہ کی تفسیر اپنی عملی زندگی سے کی اور کلمہ طیبہ کے فوائد و ثمرات کے مزے اٹھائے۔ حضرات محترم، کلمہ طیبہ کا معنی مفہوم اتنا مختصر نہیں کہ اس کو چند لمحوں میں، چند منٹوں کے اندر، چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا جائے، بلکہ اس کے لیے عملی تجربات کی ضرورت پڑتی ہے، اور اتنا وسیع بھی نہیں، اتنا لمبا چوڑا بھی نہیں کہ اس کا بیان از قبیلہ محال ہو، کہ اس کا بیان کرنا ہی ممکن نہ ہو، ایسا بھی نہیں۔ بیان ہو بھی سکتا ہے، لیکن چند لمحوں کے اندر فوراً جو ہے بیان ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ، اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے، اتنا اس کا مفہوم کے اندر وسعت ہے کہ قرآن پاک کی ساری آیات اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اس کلمہ کی تفسیر ہے۔ ساری احادیث حضور کی اور قرآن پاک کی ساری آیات اسی کلمہ شریف کی تفسیر ہے۔ حضرات محترم، یہ کلمہ امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے اپنے امتیوں کے لیے، انسانوں کے لیے تحفہ لے کے آئے۔ یہ کلمہ انسان کے لیے شیطان کے خلاف ہتھیار ہے۔ شیطان اپنے مختلف ہتھیاروں کے ذریعے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری، اس کی رنگینیاں شیطان کا ہتھیار ہے۔ کبھی وہ مال و زر کے تصور دے کے، کبھی درم و دینار کے تصور دے کے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ انسان کے دل کے اندر مال کی، دولت کی، کوٹھی کار بنگلے کی اہمیت اللہ سے زیادہ کر دیتا ہے، اور یہی چیزیں پھر اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں کہ ہر بندہ جانتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے، ہر بندہ جانتا ہے زکوٰۃ دینا فرض ہے، دیتے پھر بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے تصور بنا دیا اور وہ بت اتنا مضبوط کر دیا کہ اب انسان اس سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے۔ جب شیطان انسان کے اوپر اپنے ان ہتھیاروں سے حملہ آور ہو تو پھر انسان کیا کرے؟ پھر انسان کلمہ طیبہ کی ضرب لگا کے
اس کے سارے ارادوں کو ناکام بنا دے۔ کس طرح کی ضرب لگائے؟ اس طرح کی ضرب لگائے جس طرح صحابہ اکرام نے ضرب لگائی۔ صحابہ اکرام نے اندرونی اور بیرونی ظاہری باطنی بت توڑ دیے۔ جب بت ٹوٹے تو پھر ان کے دلوں کے اندر اسلام کی وہ لذت آئی، وہ چاشنی آئی کہ مدینہ شریف سے نکلے، مدینہ شریف سے نکلے اور یمن تک، سمندر کے کنارے پہ صحابہ اکرام نے اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مدینہ شریف سے نکلے، بصرہ آئے، دمشق آئے، کوفہ آئے، شام میں صحابہ اکرام نے اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ وہاں سے نکلے ایران آئے، عراق آئے، سارے فتح کر دیے، حتیٰ کہ کابل پر صحابہ اکرام نے اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، صحابہ اکرام نے کابل کے اندر اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ بر اعظم ایشیا سے افریقہ کی طرف گئے، مصر فتح کر دیا، حتیٰ کہ بر اعظم یورپ کی طرف گئے، قرطبہ اور غرناطہ میں صحابہ اکرام نے اسلامی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ظاہری بت بھی توڑ دیے اور اپنے اندرونی بت وہ بھی توڑے۔ پھر ہی بندے کے اندر وہ غیرت، وہ جذبہ آتا ہے۔ جب شیطان دنیا کے جو بت ہیں ان کو لے کر انسان پر حملہ آور ہو تو پھر بندہ کلمہ طیبہ کی طرف سے اس کا مقابلہ کرے۔ یہ انسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایٹم بم ہے شیطان کے خلاف۔ اور امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، روایت ہے رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی خطبۃ الوداع ایھا الناس انی لکم ناصح امین۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، خطبۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انی لکم ناصح امین، میں تمہیں نصیحت کرنے والا امین ہوں۔ نصیحت کیا کرتا ہوں؟ واعظ کیا کرتا ہوں؟ الا وان ابلیس قد یئس منکم لا تعبدون صنما ابدا۔ فرمایا ابلیس تم سے مایوس ہو گیا کہ تم کبھی بھی بت کی پوجا نہیں کرو گے۔ جس طرح کفار سامنے بت رکھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، فرمایا تم اس طرح نہیں کرو گے۔ ولیکن والذی بعثنی بالحق، لیکن اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا، لیجعلنکم ابلیس لعنہ اللہ ان تعبدوا الف الہ، میں سامنے بت رکھ کے تم اس کی پوجا نہیں کرو گے، لیکن شیطان کیا کرے گا؟ شیطان تم سے 1000 خدا کی پوجا کروائے گا، 1000 معبود کی پوجا کروائے گا۔ کیسے؟ یعبد الرجل ابلہ، انسان اپنے اونٹ کی پوجا کرے گا، اس کے دل کے اندر اونٹ کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے گی۔ والآخر امرأتہ، اور دوسرا اپنی بیوی کو پوجے گا۔ والآخر غنمہ، کوئی اپنی بکریوں کو پوجے گا، ریوڑ کو پوجے گا۔ والآخر حرثہ، کوئی اپنی کھیتی کو پوجے گا۔ والآخر تجارتہ، کوئی اپنی تجارت کو پوجے گا۔ والآخر صنعتہ، اور کوئی اپنے پیشے کو پوجے گا۔ والآخر مرکبہ، کوئی اپنی سواری کو پوجے گا۔ والآخر صدیقہ، کوئی اپنے دوست کو پوجے گا۔ دوست کی، سواری کی، مال و زر کی محبت اللہ کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو جائے گی۔ پھر حال کیا ہوگا؟ یقول الرجل للرجل کیف حالک، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، ایک بندہ دوسرے بندے سے کہے گا کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے، سنا کیسا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے، کیا کہے گا؟ فیقول له لولا تجارتی ما کان لی حال، وہ کہے گا اگر میری تجارت نہ ہوتی تو میرا برا حال ہوتا۔ اس کی نظر خدا تبارک و تعالیٰ سے ہٹ جائے گی۔ والآخر یقول لولا حرثی ما کان لی حال،
اگر میری کھیتی نہ ہوتی تو میرا کوئی حال نہ ہوتا۔ فَيُنْسِيهِ ذِكْرَ مَوْلَاهُ، تو یہ دنیا اور دنیا کی لذتیں اس کو اس کے خدا بلا دیں گی۔ وَيُتْبِعُهُ فِي دُنْيَاهُ، اور دنیا کے اندر اس کو مشغول کر دیں گی۔ وَيُقْطِعُهُ عَنْ أُخْرَاهُ، دنیا اس کو آخرت بلا دے گی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کلمہ شریف کے معانی و مطالب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں جو اس کی چاشنی ہے وہ ہمیں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔